آج جس موضوع پر بات ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ طلباء تنظیم کی جانب سے جو احتجاج کیا جا رہا تھا مختلف یونیورسٹیوں کے سامنے، اس کے احتجاج میں جو ہے وہ ایک نیا موڑ کل آیا کہ کل جب یو سی پی کے سامنے احتجاج کیا گیا تو اس کے اوپر پھر بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی. کچھ جو طلباء تھے ان کے اوپر لاٹھی چارج بھی ہوا اور لاٹھی چارج ہونے کے بعد وہ زخمی بھی ہوئے، اور اس کے علاوہ 37 سے زائد جو ہیں وہ پہلے حراست میں لیے گئے موقع سے. پھر اس کے بعد 300 سے 400 کے قریب ایسے طلباء ہیں جن کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کی گئی. اس وقت طلباء کے ایسے رہنما ہمارے ساتھ بھی موجود ہے جو کہ اس تمام پروٹیسٹ میں آگے آگے رہے. زبیر صدیقی، جن کے بارے میں ہر ایک نے نام لیا کہ وہ اس موو کو لیڈ کر رہے تھے. ان سے جانتے ہیں، آپ کے اوپر الزام لگایا گیا ہے بہت زیادہ کہ آپ اس کو لیڈ کر رہے تھے، آپ کے ہاتھ پہ کیا ہوا ہے؟ برنولہ لگا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں بتائیے گا، اور کل کیا ہوا تھا؟ جی دیکھیں، میں یہ تو پرسوں سے لگا ہوا ہے، کیونکہ ایک دن پہلے بھی یو ایم ٹی کے سامنے بھی ہم پہ تشدد کیا گیا، پھر اس کے بعد یو سی پی کے سامنے قلم پہ تشدد کیا گیا، ہمیں ڈنڈے مارے، ہمیں بیٹے مارے، وہ سارے سوشل میڈیا پہ پڑے ہوئے ہیں. میں سب کو اس بات کہ ابھی میں ایف آئی آر کرنے بھی جا رہا ہوں، جو قلم پہ سیکیورٹی گارڈ والوں نے اور یو سی پی کی طرف سے ہم پہ تشدد کیا گیا، تو میں ابھی جا رہا ہوں تھانے. میں ایف آئی آر کروں گا اپنے بیاہ پہ ان کے خلاف. تو یہ قلم نے ہم لوگوں کو بیڑوں سے بھی مارا، پتھروں سے بھی مارا، بہت سا، اس میں 10 اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ شدید زخمی ہوئے تھے. میں بھی بے ہوش ہو گیا تھا. مجھے پہنچایا گیا کوئی 3:30 4 بجے کے قریب. میں جناح ہاسپٹل تھا. پھر ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ نے 3 دن بیڈ ریسٹ کرنا ہے. وجہ یہ تھی کہ میرے دوست میرے ساتھیوں کو وہاں پہ مار رہے تھے، تو میں نے واپس پہنچنا تھا، اور وہاں پہ ایک باقاعدہ دھمکی دی گئی کہ اگر محمد زبیر صدیقی وہاں پہ پہنچ گیا تو آپ لوگوں پہ ایف آئی آر ہوگا. پھر وہاں پہ منسٹر نے یہ کہا، وہاں پہ ایک نجی چینل پہ ایک منسٹر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہوگا. یہاں یہ شہباز گل نے جو ترجمان ہے حکومت کے، اس نے بھی یہ کہا کہ نہ ٹیچرز پہ کوئی وہ ہوگا، نہ اسٹوڈنٹ پہ کوئی اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہوگا، انہیں ہم جلد جلد چھوڑیں گے. تو یہ سارے جھوٹ بول رہے تھے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب کوئی کہتا ہے کہ عمران خان اس نے یوتھ کے لیے آنا تھا. میں ایک نوجوان ہوں، مجھے یقیناً بہت شرم آتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہمارا جو یوتھ والا اب لیڈر ہے، جو کہہ رہے تھے میں یوتھ کے نام پہ وہ آ گیا، اس نے میں ان سے ووٹ لیا، آج وہ یوتھ کے اوپر ہی ڈنڈے بھی برسا رہے ہیں، اور ان کے خلاف ان لوگوں نے پولیس والوں کو فری ہینڈ دیا ہے کہ آپ مارتے رہیں، آپ انہیں زخم بھی کھاتے رہیں. ہم لوگوں نے زخمیں بھی کھائے. پھر بھی اس کے بعد ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ پھر آئے. مجھے یہ پھر بھی سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ جب آپ کو پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ مارتے ہیں، جب آپ کے سر سے خون بہہ رہا ہے، اور پھر پکڑ کے اسٹوڈنٹ کو اندر لے جا کے پکڑ کے مار کے پھر اس کے بعد نکال رہے تھے. یہ تشدد کس ملک میں کیا گیا ہے کسی اسٹوڈنٹ پہ؟ اس پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ یہ بتائیے گا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر کا ہر کوئی کہہ رہا تھا نہیں ہوگی، تو ایف آئی آر ہوئی کیوں؟ جو طلباء اندر موجود تھے تھانے میں وہ کیا کہتے ہیں، اور کیا ان سے ملاقات ہوئی آپ کی، اور اب آگے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، مجھے ایف آئی آر میں نومینیٹ کیا گیا تھا. میں کل رات سے بیڈ ریسٹ پہ تھا، اور وکلاء اپنی ٹیم کے ساتھ مشاورت پہ تھا. ابھی تک میں کل سے نہیں سویا ہوں، میری طبیعت بھی نہیں ٹھیک. تو اب یہ ہے کہ ہمیں ڈی آئی جی آپریشن نے اور کچھ میڈیا چینلز کے نمائندوں نے مجھے فون کیا کہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہوگا، آپ ریسٹ کریں. لیکن 1:45 پہ مجھے ایک نجی چینل سے وہ آیا کہ آپ لوگوں کے خلاف ایف آئی آر ہو گیا. وہ پہلے ہوا تھا، لیکن مجھے اس وقت تک ہمیں ایف آئی آر بھی نہیں پہلے دے رہے تھے، بس صرف چینل پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہے تھے کہ ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں ہوگا. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ایسا بندہ جو سب کو لیڈ کر رہا ہے، نہ وہ یہ ملک کا وزیر اعظم ہے، نہ وہ یہ ریاست کا وہ حصہ ہے، وہ صرف ہماری طرح، میں بھی ٹیکس دیتا ہوں اس ملک کو، وہ بندہ بھی ٹیکس دیتا ہے. لیکن اس بندے کو اتنا اختیار کس نے دیا کہ وہ بندہ اسٹوڈنٹس پہ اپنے فون کر کے مختلف میڈیا چینلز کو کہہ رہے کہ آپ ان لوگوں کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا کریں. تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے ایک نوجوان میں. اچھا، یہ بتائیں کہ آپ نے اس چیز کو پہلے کیوں نہیں کیا کہ عدالت کا دروازہ پہلے کھٹکھٹا لیا جاتا، اس طرف نہ جایا جاتا؟ یہ کوئی جو دنگا فساد کی اب کیفیت سی نظر آتی ہے تو آپ عدالت میں پہلے چلے جاتے؟ دیکھیں، یہ سارا جو کیا یہ ان لوگوں نے کیا بھی ان لوگوں نے، اور چڑھایا بھی ہم لوگوں پہ. تو ہم عدالت سے اسی وقت بھی رجوع میں تھے. ظاہر ہے وہ سچویشن نہ میرا ٹھیک تھا نہ باقی اسٹوڈنٹ، کیونکہ سارے ہاسپٹل میں تھے اور پیرنٹس کے ساتھ رابطے میں تھے. اس وجہ سے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ والد اپنے بیٹے پہ بڑی پریشانی ہوتی ہے، تو ان کی طرف سے یہ تھا کہ کوئی نہیں، وہ سارے اندر ہے، ایس پی ایس ایچ او کہہ رہے کوئی پرچہ نہیں ہوگا. جب پرچہ لانچ ہوا
پھر 1:45 پہ جیسے میں نے کہا، پھر اس کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ اسٹوڈنٹ کو کوئی یہ کہے کہ ان لوگوں نے اسٹوڈنٹ نے کسی کے خلاف FIR، ان لوگوں نے ظلم بھی کیا، خون بھی ہم لوگوں نے بہا، پھر بھی ہم نے یہ فیصلہ کہ اگر یہ لوگ پرچہ نہیں کریں گے ہم لوگ بھی نہیں کریں گے. لیکن اب میں خود اپنی مدنیت میں ان لوگوں کے خلاف پرچہ کرنے اب جا رہا ہوں پولیس اسٹیشن. بالکل طلباء کے خلاف پرچہ درج ہوا ہے، تو اب زبیر صدیقی جو ہیں وہ خود اپنی مدیت میں پولیس اور جو یونیورسٹی انتظامیہ ہے اس کے خلاف جو ہے وہ درخواست دینے جا رہے ہیں اور FIR کے لیے درخواست دی جائے گی. پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا لیگل پروسیجر سامنے آتا ہے. لیکن آج ان کے وکلا کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ بغیر کسی ثبوت کے تفتیشی افسر نے جب خود کہا کہ ابھی کوئی ثبوت نہیں ہے اور ثبوت اکٹھے کرنے ہیں، اور اس کے باوجود ثبوت اکٹھے کرنے ہیں لیکن 3 دن کے لیے طلباء کا ریمانڈ دے دیا گیا. اور ان کے طلباء کا جو وکلا ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ گزشتہ رات بھی ان کو ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا، اور آج بھی مطالبہ یہی ہے کہ کم از کم 3 دن اگر ان کو حراست میں رکھا جا رہا ہے تو ان کو ٹارچر کا نشانہ نہ بنایا جائے. اس حوالے سے مزید اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے.